بسم الله الرحمن الرحيم شب بارات باز کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو اتارا مبارک رات میں، بلا شبہ مقصود ڈرانا تھا۔ اس رات میں جدا کیا جاتا ہے کلمہ حکمت والا۔ حضرات، سورہ دخان کی اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا نزول جس مبارک رات میں ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، جو یقیناً رمضان المبارک میں آتی ہے۔ بہرحال یہ رات بھی بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ کیا کوئی فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت کو پوری کروں، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی ہی رحمت اور مغفرت والی ہے۔ اس رات گناہ گاروں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے فرماتا ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرب منزل ہی نہیں۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے ایک مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ آپ اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، پچھلی راتیں رحمت رب دی، کریں بلند آوازہ، بخشش مانگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ جو لوگ ایسی مبارک راتوں کو یاد الہی میں گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی مبارک رات کے لیے ایک حدیث اور سنیے۔ ترمذی شریف میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، پھر وہ قبرستان مدینہ میں مجھے ملے، تب آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رات کو قبروں پر جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہقی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو آدمی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ حضرات، آپ اندازہ فرمائیں، ایسی رات جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کی فہرست اور اعمال اٹھائے جاتے ہوں اور رزق اتارا جاتا ہو، اس رات کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اس حالت میں جبکہ اعمال اٹھائے جا رہے ہوں، ہم یاد الہی میں مشغول ہوں۔ پھر اسی رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کا نام شب بارات ہے، کیونکہ اسی رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہوں سے بری فرما دیتا ہے۔ اس رات تو انسان کو چاہیے کہ عبادت الہی کے ذریعے آگ سے نجات حاصل کرے، مگر آج کل مسلمانوں نے اس کے برعکس معاملہ اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ آگ سے نجات کے بجائے گھر گھر آگ جلائی جاتی ہے اور آتش بازی چلائی جاتی ہے۔
نہ جانے یہ غلط رواج کہاں سے آ گیا جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ آتش بازی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ جو ظاہری نقصان ہوتا ہے اس سب سے آپ سب واقف ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر اس غلط اور خلاف شریعت نقصان دہ رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر برائی کو کوشش اور محنت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ہمہ وقت اسلام کا مبلغ رہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کو کبھی ترک نہ کریں اور ہمیشہ دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ آج ہم نے اس مقدس فریضے سے منہ موڑ لیا ہے، تبلیغی کاموں میں حصہ لینا بالکل ترک کر دیا ہے۔ ہماری تنزلی اور غلامی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں پر عمل ترک کر دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، رسول کریم کی ذات میں ہی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی زندگیوں کا ہر عمل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ مسند امام احمد صفحہ نمبر 416 میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا اور وضو کیا اور ناک میں پانی ڈالا اور 3 بار چہرہ اور بازو تک ہاتھوں کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور پاؤں کے موزوں پر بھی مسح کیا۔ پھر آپ نے تبسم فرمایا۔ پھر احباب سے کہا، معلوم ہے میں نے کیوں تبسم کیا ہے؟ پھر امیر المومنین نے فرمایا، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی پانی منگایا تھا اور وضو فرمایا تھا، پھر تبسم فرمایا۔ اور صحابہ سے کہا، جانتے ہو میں نے کیوں تبسم فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں اور منہ دھونے سے منہ اور سر کے مسے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دھارے چلتے ہیں، اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، مگر اس رحمت کے حصول کا ذریعہ اقتدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 491 میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پیچھے بہشت میں داخل ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی کہ کبھی چلتا ہوگا اور کبھی گر پڑتا ہوگا۔ جب وہ دوزخ سے گرنے لگے گا تو پھر جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ فوراً ایک درخت ظاہر ہوگا، بندہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کر دے تاکہ اس درخت کے سائے سے فائدہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیری یہ آرزو پوری کر دوں تو تو کچھ اور طلب کرے گا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ بالکل نہیں، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے درخت کے نیچے کر دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ طلب نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنت کے قریب ایک ایسا درخت نظر آئے گا جو پہلے دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اسے دیکھ کر بندہ کہے گا، یا اللہ اگر اس کے قریب پہنچا دے تو پھر میں کبھی کچھ عرض نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا تو فوراً عرض کرے گا، یا اللہ اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا چلا جائے گا، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو سوال کرنے سے رکتا ہی نہیں، میں تجھ سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں؟ بتا، تجھے جنت میں ساری دنیا سے 2 حصے زیادہ عطا کر دوں، پھر تو راضی ہو جائے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا، میں مذاق نہیں کرتا، میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اس مقام پر پہنچے تو تبسم فرمایا، اور وہی سنت آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اس بندے اور اللہ کا واقعہ سن کر آپ بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہی مسلمان کے لیے نجات کا سبب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اے محبوب، اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب صرف حضور علیہ السلام کی اقتداء و اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔